بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع ہے جو سب سے اہم 3-4 موضوع ہیں جس پہ ہم بات کریں گے۔ سب سے اہم موضوع ہے الیکشن کمیشن کا کنڈکٹ اور ہماری مخصوص نشستوں کے بارے میں فیصلہ نہ کیا جانا۔ دوسرا ہمارا موضوع ہے طارق فضل چودھری جو میرے مد مقابل کینڈیڈیٹ تھے، اس نے 2 دن پہلے ایک دعویٰ کیا تھا کہ میرے پاس فارم 45 موجود ہیں اور میں میڈیا سے شیئر کروں گا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ابھی تک اس نے شیئر نہیں کیا۔ کل میں انشاءاللہ پریس کانفرنس کروں گا تفصیلی اس موضوع پہ۔ میں اپنے اس پروگرام کے ذریعے بھی ان کو واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس جو فارم 45 موجود ہیں وہ آپ میڈیا سے شیئر کر دیں، اپنے آپ فیس بک اکاؤنٹ پہ ڈال دیں اور کسی ذریعے سے بھی آپ پہنچا دیں تاکہ جرنلسٹ اب اس کو ایویلویٹ کر لیں، سچ سامنے آ سکے۔ اور میں نے 9 تاریخ سے ہی وہ سارے فارم 47 سارے میڈیا سے شیئر کیے ہوئے ہیں اور دوبارہ بار بار شیئر کیے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ابھی بھی وقت ہے کہ آپ سچ کو مان لو اور جھوٹ کا سہارا چھوڑ دیں۔ اور آج شب برات ہے اور اس حوالے سے میرا خیال ہے ہم سب کے لیے ایک مقام ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنی غلطیوں کو کم سے کم دہرانے کی بجائے غلطیوں کے اوپر اور ایک دوسرے سے معذرت کریں اگر ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے یا کوئی جھوٹ بولا ہے یا کوئی غلط کام کیا ہے۔ اسی طرح میں آج اس موضوع پہ بھی بات کروں گا جو سندھ اسمبلی کے باہر ہمارے جماعت اسلامی کے، پی ٹی آئی کے، JUIF کے اور GDA کے لوگوں کے اوپر جو تشدد، ظلم اور بربریت قائم کی گئی وہ ناقابل معافی ہے۔ اور اس کے علاوہ کہ پاکستان میں ٹویٹر تاحال بند ہے، اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، تو میں ان 3 یا 4 موضوعات پہ بات کروں گا۔ لیکن سب سے پہلا موضوع الیکشن کمیشن کا کنڈکٹ۔ دیکھیں یہ آئین کی کتاب میرے سامنے موجود ہے، آئین کا آرٹیکل 51 ہے، یہ آپ اگر سامنے دیکھ سکتے ہیں، یہ آئین کی کتاب ہے، یہ آئین کا آرٹیکل 51 ہے۔ اس کے تحت آپ نے الیکشن کمیشن نے دینی ہے ہر پارٹی کو نمائندگی اس ریشو کے حساب سے جو جنرل سیٹس میں ان کو ملی ہیں، لیکن آپ نے پچھلے 1 ہفتے سے لٹکا کے رکھا ہوا ہے اور ساری پارٹیوں کو آپ نے ان کا حق دے دیا ہے۔ تو وہ کیا وجہ ہے؟ تو کیا آپ اسی طرح کی حرکتیں کرنا چاہتے ہیں کہ جو آپ نے بلے کا نشان چھین کے کیا، جو آپ نے پچھلے 2 سال سے جو کنڈکٹ روا رکھا ہوا ہے اور جس طرح آپ نے ریٹرننگ آفیسرز کے ذریعے دھاندلی کو جائز قرار دیا اور اس کو پروٹیکشن دی ہے، کیا اسی طریقے سے آپ ریزرو سیٹس کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ عہدے عارضی ہیں، آج ہے کل نہیں ہوں گے۔ قوم آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی اور تاریخ آپ کو بدترین الفاظ میں یاد رکھے گی۔ آپ لوگوں کی وش اور ول کے اوپر بیٹھے ہیں اور وہ فیصلے کر رہے ہیں جو بدترین فیصلے ہو سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے دنیا کی تاریخ میں اتنا بدترین قسم کا الیکشن کمیشن نہیں آیا ہوگا جو آج اس وقت برسرے اقتدار بیٹھا ہوا ہے۔ یہ قابل افسوس بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی وقت ہے کہ کم سے کم اپنی عزت بحالی کے لیے وہ ریزرو سیٹس کا فیصلہ کرتے اور جن کا جو حق ہے PTI کو یا سنی اتحاد کونسل میں شریک ہو کے جو ہمارے ممبرز نے آپ کو اپلائی کر رکھا ہے ان کو وہ ان کا حق دیں۔ دوسرا سوال تھا طارق فضل چودھری صاحب جو میرے اپوننٹ کینڈیڈیٹ تھے، اس نے بڑا ببانگ دہل یہ دعویٰ کیا تھا کہ میرے پاس فارم 45 ہے۔ بھائی فارم 45 تو وہی ہیں جو میرے پاس ہیں، آپ کے پاس ہے، مصطفیٰ کھوکر کے پاس ہے، جماعت اسلامی کے پاس ہے، تحریک لبیک کے پاس ہے۔ وہ تو 3 کینڈیڈیٹس لے آئے، ان سب نے پبلک کے سامنے بھی دکھا دیا، ECP میں بھی لکھ کے دے دیا، انہوں نے پٹیشنز بھی فائل کر دی اور پریس کانفرنسز بھی کر دی اور پہلے دن سے ٹویٹس بھی آ رہی ہیں۔ مگر آپ تو مطیع اللہ جان اور باقی صحافیوں کو کہتے تھے کہ میرے پاس تو نہیں ہے، لیکن کچھ ہے کچھ نہیں ہے۔ کتنے کم ہیں وہ بھی آپ نے نہیں بتایا، یہ بھی نہیں بتایا آپ کے پاس کتنے ہیں وہ بھی آپ گول کر گئے، اور پرسوں آپ ببانگ دہل دعویٰ لے کر آ گئے کہ میرے پاس فارم 45 آ چکے ہیں۔ اچھی بات ہے، لیکن ان کو آپ پبلش کریں تاکہ کل کی پریس کانفرنس میں ہم اس کو کمپیریٹیو اسٹڈی بھی کر سکیں، ایویلویٹ کر سکیں اور میڈیا بھی آپ کو جھوٹ اور سچ کو کم سے کم پہچان سکے اور آپ کی جھوٹی پریس کانفرنس کا جواب دے سکے۔ تو اس لحاظ سے میں کل بھی آپ کو کل تک ویٹ کروں گا اور امید ہے کہ آپ سارے فارم 45 پوری تفصیل اس کی جس طرح میں نے PDF فارم میں جمع کرا دی ہے
اور دے دی ہے پورے سوشل میڈیا کو مین اسٹریم میڈیا کو پرنٹ میڈیا کو، تو آپ سے بھی یہی گزارش ہوگی کہ آپ یہ فارم دیں تاکہ ہم اس موضوع پہ کھل کے بات کر سکیں، اور بہتر ہوگا کہ کل جو میں پریس کانفرنس رکھوں آپ بھی آ جائیں، آمنے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، آپ اپنے فارم دے دیں، پبلک کو وقت سے پہلے دے دیں تاکہ وہ ایویلویٹ کر لیں، اور کراس کوشچننگ میں ہم دونوں بیٹھیں گے اور دونوں سے سوال جواب ہوں گے، اور پھر آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی اور مجھے بھی سمجھ آ جائے گی اور پبلک کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ لوگوں کے حقوق پہ کیسے ڈاکہ زنی کرتے ہیں۔ اگلا سوال کہ سندھ اسمبلی کے باہر جو کچھ ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ کی بدترین دہشت گردی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، جو پچھلے 1 سال سے جاری و ساری ہے، چادر چار دیواری کی پامالی، لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق کی معطلی، اور جس طرح ڈاکہ زنی ہوئی ہے پورے پاکستان میں، سندھ میں، کراچی میں، پنجاب میں، اسلام آباد میں، کے پی میں، بلوچستان میں، جس طرح لوگوں جیتے ہوئے لوگ فارم 45 کے مطابق ان کو ہروایا گیا، آج وہ احتجاج کے لیے جو کہ ان کا حق ہے، اور وہ احتجاج جو کہ قانونی اور آئینی حق ہے لوگوں کا، اور اس کے لیے اگر نکلے ہیں تو آپ نے جو بدترین تشدد کیا ہے اس کا حساب دینا پڑے گا ان تمام لوگوں کو جنہوں نے یہ ظلم روا رکھا ہے، مگر اس ظلم کے بدلے میں لوگ مزید ان سے نفرت کر رہے ہیں، جو اس وقت کٹ پتلی حکمران مسلط کیے گئے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ ریجیکٹڈ لوگوں کو پاکستانیوں کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، مگر یہ زیادہ دیر کے لیے قائم نہیں رہ پائیں گے۔ اسی طرح جو ٹویٹر بند کر رکھا ہے، مجھے یہ بتائیں کہ جب کوئی سوال کرتا ہے، اور یہ بڑی اچھی بات کی تھی علوی صاحب نے کہ ہم بڑی مشکل سے لوگوں کو سیاست میں لائے ہیں، جب آپ کسی ریزنیبل بات کا جواب نہیں دے سکتے، یہ کوئی حل نہیں ہے کہ آپ سوشل میڈیا ہی بند کر دو، آپ ٹویٹر ہی بند کر دو، آپ نیٹ ہی بند کر دو، آپ جواب ہی نہ دیں، جواب دینا سیکھیں، جواب سوال کرنے والے کو نہ اٹھائیں، سوال کا جواب دینا سیکھیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ٹویٹر کو فوری طور پر بحال کیا جائے تاکہ لوگوں کے جذبات، لوگوں کی امید، لوگوں کی گفتگو اور لوگوں کے ویوز ہر ایک تک پہنچ سکیں۔ اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، جب آپ دلیل کا جواب دلیل سے نہ دے سکو تو یا اٹھا لیں یا وہ کمیونیکیشن گیپ ہی ختم کر دیں، کمیونیکیشن کا طریقہ ہی بند کر دیں۔ میرا خیال ہے یہ مناسب رویہ نہیں ہے، اس سے پاکستان کی بہت بدنامی ہو رہی ہے، اور ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ہم ان چیزوں کو درست کرنے کی بجائے خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ آج اتنا ہی، کل پھر ملاقات ہوگی آپ سے۔